آپ نے کتاب تو پڑھی ہوگی رضا صاحب؟ briefly, yes. I've attempted it. Attempt کیا ہے لیکن ہاں جی. یہ انٹروڈکشن ہے اور اس کلاس میں ہم فوکس کریں گے صرف اقبال کے پریفیس پہ. اس 9 روزہ پورے کورس کے اندر یہ ہوگا کہ ہم اقبال کا ایک تھیسس ہے بلکہ ہم ایک تھیسس مان کے اقبال کے پریفیس کو آگے بڑھیں گے. اور وہ تھیسس یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ اسلام ود ان دا اسکوپ آف نیچرل سائنسز یا مٹیریلسٹ سائنس ایکسپلین ہو سکتا ہے. اس کا سب سے پہلا یہ ہے. دوسرا اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ جو نیچرل سائنس ہیں اس میں اگر ہم اسلامک آئیڈیالوجی استعمال کریں یا جس کو اسلامک ریلیجیس تھاٹ کہتے ہیں, ہم اس کو ریلیجیس تھاٹ ہی لیتے ہیں, اسلامک ریلیجیس تھاٹ کے ذریعے سے نیچرل سائنس کو انٹرپریٹ کریں تو وہ ایک بہتر نتیجہ نکلتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو ان دونوں شعبوں کے ماہر ہیں ان کے لیے جو ریکنسٹرکشن ہے وہ ایک گائیڈ بک ہے, کہ وہ ایک اٹیمپٹ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ایک تعلق کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گی. اس میں فلسفی بھی تو آ جاتی ہے, فلسفی کا اس میں فلسفی کا افیکٹ ہوتی ہے. نیچرل سائنس ایک نیچرل سائنس ایک ریلیجن ہے, ایک میٹا فزکس ہو گئی, ریلیجن ہو گیا. نہیں سنے, ایک ریلیجن ہے جس میں مختلف اینگل سے ریلیجن کو لیا جائے گا, جن میں اس کی میٹا فزکس بھی ہے, جن میں اس کی ایک عرفانی رنگ بھی ہے, جس میں ایک فقہی رنگ بھی ہے جو آخری 2 چیپٹروں کے ایشوز ہیں جو پولیٹکس اور اختلاف کے اوپر ہیں. وہ ایک ریلیجیس پہلو ہے اس کا. اس کے ساتھ ساتھ ایک نیچرل سائنس کے اس کے اندر پہلو ہے کہ وہ ایک ایوولوشن کو اور کم و بیش پریگمیٹک فلسفی کو, ہاں پریگمیٹک امپیریکل فلسفی کو لے کے چلتا ہے. اب اقبال لٹرلی سائنس کا ایک ایکسپرٹ نہیں مانا جا سکتا, اقبال ریلیجن کا ایک ایکسپرٹ نہیں مانا جا سکتا, وہ دونوں خود کو خود ہی نہیں مانتا. اقبال فلسفی کے ذریعے سے ان دونوں کا باہمی تعلق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پوری کتاب میں, کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں کا آپس میں کوئی میل ہو تو ریکنسٹرکشن ایک اٹیمپٹ ہے اس طرف جانے کی. جیسے کہ مطلب اس دور کا کہ اگر لٹریچر ہم دیکھیں تو صرف ریکنسٹرکشن نہیں ہے, ایک بڑی مشہور کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے, فن شاعری, مقدمہ فن شاعری میں نام اس کا الطاف حسین حالی کی ہے, جو ایک اٹیمپٹ ہے اس بات پہ کہ اردو کلاسک یا جس کلاسک سے اردو آتی ہے وہ شاعری جب اردو میں آئے گی اس کے اندر ایک نیچری قسم کی شاعری کیسے ایکسپلین ہو سکتی ہے, وہ مقدمہ شعر و شاعری کی پوری تیسری ہے. اور وہ اسی پہ اقبال بھی ان شعراء میں سے آتے ہیں جو آلموسٹ کسی حد تک شاید اس انداز کی شاعری کو مانتے ہیں, مگر اس پہ میں کوئی نہیں کر سکتا. تو اچھا باقی بات کرنے سے پہلے جب میں نیچے چلا تھا میری آواز اوپر نیچے ہوتی گئی تھی, تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے درمیان میں کوئی سوال ہو تو پلیز مطلب بلا دیجیے. ٹھیک ہے صحیح. تو جی اقبال صاحب نہ اپنے آپ کو پروکلیم کرتے ہیں ایز اے سائنٹسٹ اور ریلیجیس اسکالر, ہاؤ اباؤٹ فلاسفر؟ کیونکہ وہ فلسفی کے ہیں اور یہ اٹیمپٹ فلسفی کی ہے تو اس لیے ہم اس کو فلسفر چاہے وہ مانے یا نہ مانے اپنے آپ کو, ہم اس کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہیں. تو ہم اس
آئیڈیا کو لے کے چلتے ہیں کہ فلسفیکلی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور وہ آئیڈیا کس طرح کا ایک اٹیمپٹ ہے اور کس طرح کا نہیں ہے. لیکن ہم اپنے آپ جی آپ کچھ کریں. لیکن ہم اپنے آپ کو ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو ایک ٹیکسٹ تک محدود رکھیں گے. ہمارا تعلق اقبال کی شاعری سے کبھی بھی نہیں واسطہ پڑے گا اس پورے 9 دنوں میں. ہمارا واسطہ اقبال کی سیاست سے نہیں ہے. ہمارا واسطہ اقبال کی سماجیات کے اوپر اس نے لکھا ہے اس کے اوپر نہیں ہے. کسی بھی اقبال کے آئیڈیا کے اوپر نہیں ہے ماں سوائے ان اسٹیٹمنٹس کے جو کہ ریکنسٹرکشن میں آتے ہیں. تو اس کا اسٹرکچر یوں ہوگا کہ آج ہم پریفیس پڑھیں گے تو اس کے لیے شاید ہمیں اتنا زیادہ وقت نہ دینا پڑے. تو پریفیس ہم ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے. پریفیس میں 3-4 چیزیں ہیں جو سمجھنے ضروری ہیں اور جاننے ضروری ہیں. اگلی کلاس میں آنے سے پہلے آپ کو ہر دن ایک ٹیکسٹ ملا کرے گا جو کوشش کی جائے گی کہ 15 صفحوں سے ایکسیڈ نہ کرے. اور ہر دن کا مطلب یہ کہ آپ کو ہر دن پڑھنے اور آپ کے پاس کوئی سوال جواب یا کوئی اس طرح کی چیز ہو یا کوئی ٹیکسٹ سمجھ نہ آ رہی ہو تو واٹس ایپ ہے. اور جو واٹس ایپ میں اگر میرا نمبر ہے تو اس میں آپ کال بھی کر سکتے ہیں یا ٹیکسٹ کرنا بہتر ہے. تو اس میں واٹس ایپ میں سوال جواب سارے جتنے پوچھنے ہیں جو کمنٹس اگر دینی ہے تو سب سے بیسٹ یہی ہے. وہ کیا ہوگا سمرائز ٹو کا جو ٹیکسٹ ملے گا؟ نہیں سمرائز نہیں ہوگا. تو وہ ٹیکسٹ یوں ہے کہ جیسے اقبال کا جو پہلا چیپٹر ہے اس میں موسٹلی 3 لوگوں کے اوپر ریفرنسز 3 لوگوں کے ریفرنسز ہیں. اس میں ایک جو اہم ہے ولیم جیمس ہے. ایک کانٹ اتنا اہم نہیں اس میں میک ٹیگر ہے. میک ٹیگر یا میکنن دونوں میں سے ایک ہے. اور ہاں بلکہ یہ دونوں ہیں. اس کے علاوہ اقبال کے خطوط ہیں جو ان ٹیکسٹ کے حوالے سے ہیں. کچھ یادداشتیں ہیں کہ وہ ٹیکسٹ کیسے لکھی گئی ہے اس حوالے سے ہیں. اور اس طرح کے مختلف وہ ہیں. اقبال کے اوپر کافی مطلب آپ کو اردو ادب صاحب پڑھنی آتی ہے نا؟ ادب صاحب آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے مگر وہ ان میں سے کچھ خطوط ہیں وہ اردو میں ہیں اور کچھ ان کی جو یادداشتیں ہیں وہ بھی اردو میں لکھی گئی ہیں. اگر آپ کو فارسی کسی کو پڑھنی آتی ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو فارسی میں جو بہت اہم ہیں ان مختلف چیپٹرز کے حوالے سے. تو جس ہفتے جن دنوں ہم نہیں ہوں گے ان دنوں وہ ٹیکسٹ ہوں گی. آپ نے وہ ٹیکسٹ پڑھنا ہے اور جب ہم آئیں گے تو آپ نے وہ ٹیکسٹ بھی پڑھنے ہوں گے. پڑھ چکے ہونے چاہیے یہ لازمی شرط ہے. اور جس چیپٹر کے اوپر ہم بات کریں گے وہ چیپٹر بھی پہلے سے آپ پڑھ چکے ہوں. تو اس پہ ہم پہلے جنرلی گفتگو کریں گے. اس کے بعد سوال جواب ایک ڈسکشن کلاس ہوگی اور وہ کلاس جو ہے اس طرح ہے کہ ہم اس حساب سے تفصیل اس پہ بات کریں گے. تو ہم ابھی پریفیس پہ آتے ہیں اقبال کے. اگر آپ کرتے ہیں صاحب یہ پیج نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہا ہے. تھینک یو دانش بھائی. جی تو یوں ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو وہاں سے. The Quran is a book which emphasizes deed or rather than writing. جی السلام علیکم. کلاس کی آج کلام اقبال کی ریکنسٹرکشن کے بارے میں. اچھا جی یہ مل گیا ہے مجھے ایک صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں کلاس. تھینک یو محمد رو جی. میں دانش رائٹ جو یہ پڑھا ہے رائٹ. تو ایک فون سائلنٹ ہے.
محمد رؤوف صاحب آپ کیسے کرتے ہیں؟ جی آپ کرتے ہیں؟ میں سول انجینئر ہوں. ٹھیک. تو آپ نے اقبال ریکنسٹرکٹ پڑھی ہے؟ بہت پہلے پڑھی تھی, بچپن کی بات ہے کہیں. چلو ہم آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ اس کی پریفیس ہے. اب ہم یوں کریں کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹیکسٹ ٹو ٹیکسٹ اس کو پڑھیں گے, اور جو جو چیزیں ہم چاروں کو چاہ رہے ہیں, ایک آن لائن ہم چاروں کو جو جو چیزیں لگیں ہمیں بڑی ایکسپلین کرنی چاہیے تو وہ ہم ایکسپلین کریں گے. رائٹ, تو آپ سے شروع کرتے ہیں. جی. The Quran is a book which emphasizes deed rather than idea. There are, however, men to whom it is not possible organically. ایکسپلین کریں گے آپ ایکسپلین خود ہی کر لیں. اچھا, میں شاید نہ کر سکوں. It is not possible organically to assimilate an alien universe by reliving as a vital process that special type of inner experience on which religious faith ultimately rests. جی یہاں تک کلیئر ہے؟ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا, دیکھتے ہیں آرام سے. ادر سب آپ کے لیے کلیئر ہے یہاں تک؟ That the Quran is a book which emphasizes deed rather than idea. صحیح ہے. There are however جی No, Danish bhai, unless I have a question, I'll speak. Lekin generally, I'm okay, alhamdulillah, so far. ٹھیک ہے. Assimilate an alien universe by reliving as a vital process that special type of inner experience on which religious faith ultimately rests. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ پورا ایک ڈیڈ rather than idea سے کیا مراد ہے؟ Deed rather than idea. انما الاعمال بالنیات ہے نا. Right. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ نیت یا آئیڈیا وہ جو اعمال ہیں ڈیڈ وہ اعمال کے ڈیڈ اعمال کے لیے ہے. جی. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ریلیجیس فیتھ rests upon this ultimately on the special type of inner experience. اس کو inner experience کہتے ہیں. آگے پڑھیں. یہاں تک یہ ہے کہ جو ریلیجن خود ہے وہ خاص داخلی تجربات ہے. Right. ایک انر ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے ہم ریلیجن کو ریلیجن مانتے ہیں. ٹھیک ہو. اب وہ ماڈرن مین کے بارے میں کہتا ہے. Moreover, the modern man, by developing habits of concrete thought habit, which Islam itself fostered at least in the earlier stages of its cultural career, has rendered himself less capable of that experience, which he further suspects because of its liability to illusion. اب اس میں ہے کہ کیا گیا کنکریٹ تھاٹ جو ہے کنکریٹ تھاٹ اور ہیبٹس لائبلٹی ٹو ایلوژن ہے جو کہ ماڈرن مین کا ایک ایشو ہے جو کسی زمانے میں اسلام کے اندر شروع کے دنوں میں ہوتا تھا. آگے more genuine schools of Sufism have no doubt. The more genuine school of Sufism have no doubt done good work in shaping and directing the evolution of religious experience in Islam, but their later day representatives, owing to their ignorance of the modern mind, have become absolutely incapable of receiving any fresh inspiration from modern thought and experience. اب یہاں پہ وہ کلیشز کے بارے میں پوری کتاب ہے, وہ اس کی طرف ہے کہ جو صوفیزم ہے اس نے شروع میں اس ریلیجیس جو انر ایکسپیرینس ہے اس کو بہت بہتر طریقے سے پروان چڑھایا تھا اور ریشیپ کیا تھا, ڈائریکٹ کیا تھا, ایڈریس کیا ہے. لیکن ان کا ایشو یہ, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کانکریٹ آئیڈیا کے اوپر رک گئے ہیں. صحیح. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ماڈرن مین کے اس آئیڈیا کو سمجھ نہیں پائے ہیں, صوفیہ کا مسئلہ ہے. تو اس لیے ان کو
جو ایک ماڈرن تھاٹ ہے اور ایک ماڈرن ایکسپیرینس ہے ریلیجن کا، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے. ان کے اپنے ایکسپیرینس کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکے. ہاں مطلب ایک جدید دور میں رہتے ہوئے جو صوفی یا عارف کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عارف کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس دور کی جو مینٹلٹی ہے وہ کیا ہے اور اس دور کا ایکسپیرینس جو ہوگا وہ کیا ہوگا، تو اس کو ساتھ رکھتے وہ جو ہوئے ریلیجس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کے، جو صوفیز ہوتے ہیں، اس کو وہ کس طرح ریلیٹ کریں گے ود دا سائنس یا ود ماڈرن ٹیکنالوجی؟ وہ تو ایک نہیں، وہی تو یہ ہمارا پورا مدعا ہے. وہ کتاب اسی کے اوپر ہے کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں اس چیز کو. اصل میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. اگر ریلیونٹ ہیں، دونوں آپس میں کورسپونڈ کرتے ہیں یا دونوں ایک دوسرے کو ریفر کر سکتے ہیں، یا ہم یوں کریں کہ کمپلیمنٹری ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی مذہبی تجربہ اور جدید علم، ہاں یہ دونوں ایک مذہبی تجربہ یہاں پہ پرٹیکولرلی مذہبی تجربہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے اقبال کے، وہ صرف اور صرف اس معنوں میں استعمال نہیں ہوتا جس معنوں میں ہم عرفان کو استعمال کرتے ہیں. تصور میں عرفان کی بات کر رہی ہوں. نہیں، عرفان کی جو ریلیجس ایکسپیرینس کسی بھی حد کی ہو سکتی ہے. نماز ایک ریلیجس ایکسپیرینس ہے، میکینیکل ریلیجس ایکسپیرینسز بھی ہوتی ہیں، اور کچھ ریلیجس ایکسپیرینسز جیسے کہ پیغمبر پہ ایمان رکھنا ایک ریلیجس ایکسپیرینس ہے. یہ ایک سائنٹیفک بلیف نہیں ہے. تو کیا یہ دونوں اب ایک پیغمبر پہ ایمان رکھنا اور نیچرل لاز پہ ایمان رکھنا، کیا یہ دونوں ایک ہی کٹہرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے. نہیں، وہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہوتا نا. ریلیجس ایکسپیرینس مطلب اگر آپ پیغمبر پہ کر رہے ہیں تو نہیں، اس کی مطلب آپ جب ایک ریشنل آرگومنٹ کی طرف آتے ہو تو وہ صرف ایک بلائنڈ فیتھ نہیں ہوتا، وہ ایک فیتھ ہوتا ہے. فیتھ ایکسپلین ہو سکتا ہے. بلائنڈ فیتھ وہ فیتھ ہے جو ایکسپلین نہیں ہوتا، جس کو ہم تھوڑا فینسی ٹرمز میں پروٹسٹنٹ کے ہاں لیپ آف فیتھ کہتے ہیں، کہ ایک ایسا مومنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس 3-4 راستے ہیں اور آپ کے پاس آپشن جو چاروں راستے ہیں ایکول ہیں ایک دوسرے کے، تو آپ نے چننا ہے کہ کون سا راستہ آپ کو جانا چاہیے. جیسے کہ جیسے وہ دیتا ہے ایگزامپل اس بات کی کہ آپ یہاں لوکل پہ کھڑے ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کسٹمرز کہاں پہ ہے، تو ایک راستہ یوں جاتا ہے، ایک الٹی طرف جاتا ہے اور ایک آپ کے سامنے ہے. جب آپ کو نہیں پتا تو آپ کے پاس تینوں ایز اے نالج ایکول، کہ تینوں کے متعلق آپ اگنورنٹ بھی ہو اور نان نالج بھی رکھتے ہو. تینوں کا یہ تینوں پاسبلی ایک ہی جگہ پہ جا سکتی ہیں اور تینوں ہی نہیں جا سکتی. تو آپ ویسے ہی ایک راستہ چنتے ہو اور اسی پہ چل پڑتے ہو اور پورا اپنی لگن کے ساتھ چلتے ہو. اس کو لیپ آف فیتھ کہتے ہیں. لیپ آف فیتھ کہ آپ جس وقت اس طرف آپ بڑھے ہو بس پھر اسی طرف. مگر لیپ آف فیتھ کی وہ ڈسپلن ہوتی ہے کہ آپ جب چل پڑے ہو تو آپ ایمانداری سے پھر چل پڑو. یہ نہیں ہے کہ پھر آپ وہاں پہ بھی چل رہے ہو شک کر رہے ہو نہیں یہ شاید میں غلط بات ہے. تو ہم ریلیجس ایکسپیرینس اور اس کانکریٹنس کے اوپر تھے کہ جو مذہب کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کانکریٹ مائنڈ کو سمجھ نہیں پائے جو آج کے صوفیاں ہیں. تو اچھا آگے ہے they are perpetuated methods which were created for generations possessing a cultural outlook differing in important respects from our own. یہ ان کا مسئلہ ہے کہ جو اپنی اپیرنس میں فرق ہیں جو ہماری دور سے ہے. اقبال کے ہاں ایک تصور ہے، وہ خدا جانے کس حد تک اقبال اس کو مانتا تھا. اقبال کے نام پہ کتاب منسوب ہے اس کا تاریخ تصوف اسلام کے نام سے، تاریخ تصوف کے نام سے، جس میں اقبال کچھ میرے خیال سے 1930 کے بعد لکھی گئی ہے، کیونکہ 1929 میں ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک مکتوبات دو صدی کہتے ہیں اس کو،
مکتوبات 2 صدی مکتوبات 2 صدی جو ہے ان کی احمد سرندی کی مکتوبات، شیخ احمد سرندی کی ان کی مکتوبات کے بعد اقبال کافی خود کہتا ہے کہ وہ متاثر ہوا تھا ان مکتوبات سے، جس کی وجہ سے کسی حد تک وہ ابن عربی سے ہٹ کے وہ احمد سرندی کی طرف جو جھکاؤ اس کا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک اوتھینٹک جھکاؤ نہیں ہے، کیونکہ کافی چیزیں اقبال کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ ابن عربی کے مخالف ہیں، مانے جاتے ہیں مخالف مانے ہیں یا نہیں ہے، وہ وحدت الوجود پہ وہ نہیں بلیو کرتے، نہیں ان کا ایک الگ معاملہ ہے، خیر بلیو کرتے ہیں نہیں کرتے تو ان کا خدا جانتا ہے کہ کیا نہیں، ان میں یہ ہے کہ ہاں اس میں کچھ چیزیں ریجسٹری کی حد تک چلی جاتی ہیں. تو اقبال جو ہے 1000 سال کے اندر داتا صاحب کو مانتے ہیں، 3-4 اور کو مانتے ہیں، پھر سرندی کو مانتے ہیں، پھر ایک پوری لشکر کو رد کر دیتے ہیں. تصوف کے اندر سے کہ یہ نہیں، مگر اس کتاب کے حوالے سے شک شبہ ہے کہ وہ اقبال کا نہیں، کیونکہ وہ اتنا سخت رائے بہت کم رکھتا ہے اقبال، اگر رکھتا بھی ہے تو کسی کچھ لوگوں کے حوالے سے رکھتا ہے، مگر اس موضوع پہ اس نے بہت کم اتنا کیا ہے. ہاں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جو پیری مریدی ہے نا اس کے بہت اگینسٹ ہے، جو انسٹیٹیوشنل صوفیزم ہے، سلاسل جو ہے، ہاں سلاسل کے خط میں بھی حسن نظامی تک کو کہتا ہے کہ سلاسل والے مدعے پہ میں اگلی نہیں کرتا، باقی معاملات شاید ٹھیک ہے. تو یہ شاید اس طرف اشارہ ہے کہ جو اسٹرکچر ہے تصوف کا، صوفیزم کا، وہ ابھی تک پرانا ہے اور وہ ایک نئے حالت میں ڈھل نہیں سکا ہے. وہ جس ٹائم پہ تھا اس ٹائم پہ جسٹیفائی تھا، اب وہ ٹائم نہیں ہے جس میں جسٹیفائی ہو سکتا ہے. Now, your creation and resurrection, says the Quran, are like the creation and resurrection of a single soul. A living experience of the kind of biological unity embodied in this verse requires today a method physiologically less violent and psychologically more suitable to concrete type of mind. A living experience of the kind of biological unity embodied in verse require today a method of physiological less than violent and psychologically more suitable to a concrete type of mind. Concrete type of کس کو مطلب کہہ رہے ہیں؟ جو آبجیکٹیو ریالٹی کو صرف مانتے ہو، کسی چیز کو نہیں مانتے، جو ٹینجیبل چیزیں ہیں ان کو مانتے ہیں، جو پرسیپشن میں آ سکتے ہیں. ہاں اس کا یہ ہے کہ جو ریلیجن کے یا ریلیجس انسٹیٹیوشنز کے جو ریجڈ حالت ہے نا، جس کی طرف یہ کہتا ہے، وہ ایک سوٹیبل انوائرمنٹ یا حالت نہیں ہے، سوٹیبل طریقہ نہیں ہے اس دور کے کنکریٹ مینٹیلٹی کے لیے. فزیولوجیکلی وہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، مطلب وہ وائلنٹ ہوتے ہیں فزیولوجیکلی، اور سائیکولوجیکلی وہ کیپیبل نہیں ہوتے کہ اس طرح کچھ کر سکتے. In the absence of such a method, the demand for scientific form of religious knowledge is only natural. یہ ایک پورا آئیڈیا ہے اس کا. ہمارے پاس ایک آرگیومنٹ ہے، آپ میں سے یہ کون سا چیپٹر ہے؟ یہ پریفیس ہے، یہ پریفیس. اچھا پریفیس. جی ہاں حضرت صاحب آپ یہیں ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا وہاں پرلی طرف دیوار کے خاموشی. تو ایک ہمارے پاس دلیل ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ ایک چیز ہے جس کو ریلیجس ایکسپیرینس کہتے ہیں، جو ریلیجس فیتھ کے اندر جو مین چیز ہے وہ ایک انر ایکسپیرینس ہے جو اس ریلیجس کو جسٹیفائی کرتی ہے. ایک ازمپشن ہے. دوسری ایک ازمپشن یہ ہے کہ جو ماڈرن مائنڈ ہے وہ کنکریٹ چیزوں کے اوپر قائم ہو چکی ہے اور وہیں پہ آ کے رک چکی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس کو ایلیجنلی غلط ہیں مگر ان کو ٹھیک رکھتی ہیں، حالانکہ وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. یہ 2 ازمپشن ہیں. اب ان 2 ازمپشن کے تحت ایک بات یہ ہے کہ جو ریلیجن ہے، اب اس میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رک گئی ہے.
اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس مینٹیلٹی کو سمجھ نہیں پائی ہے. یہ مینٹیلٹی کسی حد تک شاید نیچرلی ڈیولپ کر گئی ہے، مگر اگر نہیں بھی کی ہے تو یہ اس دور پہ کرنیا ہے کسی بھی حالت میں. اگر ہے تو سولوشن جو ہے ہمیشہ ریلیجیس فیتھ کے تحت اگر آنی چاہیے. اگر اسٹیٹمنٹ یہ ہے تو ہمیں ریلیجیس فیتھ کو اپنے آپ کو اس طرح ڈھالنا ہوگا کہ وہ کنکریٹ تھاٹ یا ایک ماڈرن مائنڈ کو ماڈرن مینٹیلٹی کے ساتھ ایسے ریلیجن کو پیش کرے کہ یہ بھی اس کو مان سکے اور اس میں جدت آئے. ایوولوشن شرط ہے، یہ بھی ایوولوشن کرے کیونکہ انسان باقی معاملات میں آگے نکل گیا، لیکن یہ معاملہ رک چکا ہے. انر ایکسپیرینس کا جو معاملہ ہے ٹھیک. اب جب یہ رک چکا ہے تو اس پہ لازم شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈیمانڈ ہوگی کہ ہم اس کو یعنی کہ ریلیجیس انر ایکسپیرینس کو یا ریلیجیس فیتھ کو یا اس تصوف کے انسٹیٹیوٹ کو انٹرپریٹ اس طرح کریں کہ وہ یہاں تک اپنے آپ کو پہنچا سکیں. اور اس کا راستہ یہ ہے کہ ریلیجن کو نیچرل فلسفی چاہیے کہ وہ نیچرل فلسفی کے اندر خود کو ایکسپلین کرے. یا یوں سمجھ لو کہ جو نیچرل سائنسز ہیں وہ ڈیمانڈ اس ایک ایسا میتھڈ ہو جس میں سائنٹیفک نالج اور ریلیجیس نالج ایک ہو ٹھیک، جہاں پہ ہم ان دونوں کو آپس میں جوڑ سکیں. پریفیس ایکچولی آلموسٹ یہاں تک ہے. آگے ایکسپلینیشن یہ ہے، آگے تم وہ ہے کہ ان دیز لیکچرز which were taken from the Madras Muslim Association and delivered at Madras, Hyderabad, Aligarh. یہ سب سے پہلے ایک لیکچر اس کا ہوتا ہے مدراس میں. مدراس کا راجہ ہوتا ہے کچھ، اس کو وہ مدعو کرتا ہے کہ آپ آ جائیں. تو یہ علی گڑھ میں مدراس مسلم ایسوسیشن میں جاتا ہے، پھر یہ علی گڑھ میں جاتا ہے، پھر حیدرآباد میں 3-4 اور لیکچر ہوتے ہیں. آخر میں ان سارے لیکچر کو کمپائل کر کے یہ 6 لیکچر ہوتے ہیں شروع میں. پھر دوسری ایڈیشن آتی ہے تو 7واں یہ خود دیکھتا ہے کین اسلام پاسبل اس طرح کیا مذہب کا امکان ہے. ہاں اس طرح کا. I have tried to meet even though partially this urgent demand by attempting to reconstruct Islamic religious philosophy with due regard to the philosophical traditions of Islam and more recent developments in the various domains of human knowledge. یہ تو clear ہے نا. And the present moment is quite favorable for such an undertaking. Classical physics, جب یہ environment ٹھیک ہے. Classical physics has learned to criticize its own foundations. صحیح کہ classical physics جو ہے وہ ابھی یہ اشارہ کر رہا ہے آئنسٹائن والے مدعے پہ کہ نیوٹن وغیرہ ہاں کہ اپنے پورا اسٹرکچر حصہ ہے اس کے اوپر classical physics جو ہے. As a result of this criticism, the kind of materialism which it originally necessitated is rapidly disappearing. See, یہ اس کا دوسرا آئیڈیا. As a result of the criticism, the kind of materialism کہ انہوں نے فاؤنڈیشنز میں کوئی مسئلہ دیکھا ہے، انہوں نے کرٹیسائز کر لیا ہے اور اس کو جسٹیفیکیشن کے لیے دوبارہ ریبلڈ کیا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. مگر جس طرح کا وہ مٹیریلزم چاہ رہے تھے یا جس طرح کا وہ نالج اسٹرکچر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جس طرح کا اب کا جو ماڈرن فزکس ہے وہ ایک اسٹرکچر ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ اس چیز کو کھو گئے. ان کے ہاتھ پہ وہ چیز سمجھ نکل چکی ہے. which it originally necessary is rapidly disappearing and the day is not far off when religion and science may discover hitherto unsuspected mutual harmonies. بار کا خیال یہ ہے کہ سائنس اور جو مذہب ہے وہ دن دور نہیں جب یہ ایک پیج پہ آ جائیں گے. ہاں کیونکہ جو کلاسیکل فزکس ہے وہ بہت کنکریٹلی مٹیریلسٹک ہے، اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کسی اور دلیل کو ثابت کرنے کی. اس کے خیال میں جو اس کا نیو کلاسیکل فزکس کہہ سکتے ہیں اسی کے اوپر کریے جو آئنسٹائن ہے یا پھر بعد کی جو فزکس ہے
وہ اتنی سکت رکھتی ہیں کہ ایک ریلیجیس ایکسپیرینس کو بھی اپنے اندر سمجھ سکیں اور اس پہ بات کی جا سکے. It must, however, be remembered that there is no such thing as finality in philosophical thinking. کوئی فائنل چیز نہیں جس کو ہم کہہ سکیں یہ حتمی اس طرح ہے. As knowledge advances and fresh avenues of thought are opened, other views and probably sounder views than those set forth in these lectures are possible. Our duty is carefully to watch the progress of human thought and to maintain an independent critical attitude towards it. یہ پورا ہے اس کا مدعا ہے. اب ہم اظہر صاحب کی طرف لوٹتے ہیں اور باقی سب کچھ. اظہر صاحب یہاں تک ہم آپ سب ایک پیج پہ ہیں, کلیئر؟ کوئی سوال ہے, کوئی کومنٹ ہے؟ جی perfect. No, no, so far so good. No, everything is fine. Thank you. کوئی کومنٹ اگر آپ کرنا چاہیں اس کے اوپر. Yeah, no, آپ کے last page پہ last sentence جب religious and sciences meet together, I think آپ کا view میں جاننا چاہوں گا. Obviously اقبال صاحب تو نہیں تھے ہیں اس وقت, لیکن I take it کہ وہ جب اب parallel universe or string theory or black hole and time and space, obviously relativity theory کی بات کرتے ہیں, this is where the religion and the science are coming together. اور اقبال صاحب جو ہے اسی بات کو میں بھی 70 سال پہلے اور 80 پہلے جو الوڈ کر رہے تھے, رائٹ؟ مگر آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پیرلل یونیورسز جو ہے ایک بحثیت تیسرے ایک نئی چیز نہیں ہے. آپ کو شاید زیادہ بہتر پتا ہوگا, آپ کا میرے خیال سے اس طرف کا فیلڈ ہے, میرا تو اتنا نہیں. مگر ہم اقبال کے, جو کہ میں ایک نیچرل سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوں اور نہ ہی میں ریلیجیس فلاسفی کا اسٹوڈنٹ ہوں یا ریلیجن کا اسٹوڈنٹ, میں فلاسفی کا اسٹوڈنٹ ہوں. ہمارا مدعا ان تمام فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے, آپ انجینئر ہیں, آپ آرکیٹیکٹ ہیں, آپ کمپیوٹر سائنس کے ہیں نا, کچھ سافٹ ویئر انجینئر, تو ان سارے ابحاث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ تھیسس جو پریسیس میں ہے یہ کتاب میں جسٹیفائی ہوتی ہے یا نہیں. ہم ایک آرگومنٹ کو لے کے چلتے ہیں. ہم مختلف, ہمیں اس بات پہ بہکنا نہیں چاہیے کہ اقبال کی خود ہی پہ کیا رائے ہے, اقبال کی نماز کے حوالے سے, کیونکہ اس کی بڑی اسٹرانگ رائے ہے نماز کے اوپر, نماز کے حوالے سے کیا رائے ہے, اجتہاد کے بارے میں کیا رائے ہے, یا ارتقاء کے متعلق کیا رائے ہے ان کی, یا خدا کے تصور کیا ہے. اس سے ہمیں غرض نہیں ہے کچھ بھی. ہمارا غرض یہ ہے, ہمارا مدعا پورا یہ ہے, کیا اقبال اس پورے تھیسس میں یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کانکریٹ تھاٹ اور ریلیجیس فیتھ ہم آہنگ ہیں یا نہیں. نمبر 1. دوسری چیز, کیا جس کو وہ کمزوری کہہ رہے ہیں ریلیجیس فیتھ کی یا ریلیجیس انسٹیٹیوشن کی, کیا وہ واقعی میں کمزوری ہے یا نہیں ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ کیا جس طرح وہ پیش کر رہے ہیں ایک فزیکل سائنس کو یا ایک کانکریٹ سائنس کو یا امپیریکل نالج کو, کیا وہ سب کچھ اس بات کی طرف جسٹیفائبلی اس طرف آتی ہے یا نہیں. ہم نے صرف اس کی جسٹیفیکیشن دیکھنی ہے. ان میں کچھ چیزیں ہیں جو اقبال کے ہاں کمزور ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو کبھی کبھی ہمارے ہاں کمزور ہوتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اقبال جیسے کہ ایک بڑا دلچسپ, جو ہم تیسرے چیپٹر پہ پہنچیں گے جو خدا پہ ہے, اس میں وہ ایک ایرانی اسکالر ہیں جنہوں نے اس کے اشارات جو ریفرنسز ہیں ان پہ کام کیا تھا, جن میں وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا امام غزالی کا ریفرنسز ہیں وہ ایکچولی امام ابن عربی کا ریفرنسز ہیں وہ ایکچولی امام غزالی کے ہیں, ابن عربی کے نہیں ہیں. اور اس طرح چھوٹی موٹی
پھر ہیں اور وہ یہ ہیں بھی جلدی میں لکھی ہوئی مضامین ہیں، شاید اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں یہ غلطیاں، مگر اور ہم نے صرف اس کا ایک آرگومنٹ دیکھنا ہے، ہم آرگومنٹ پہ کھڑے رہ کے بات کریں گے کہ اس پہ ہمارا نہیں ہے، اس پہ ہماری کوئی رائے نہیں ہوگی کہ اقبال بلیف کیا کرتے ہیں یا میں کیا بلیف کرتا ہوں یا آپ کیا بلیف کرتے ہیں. ہماری رائے صرف یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ جسٹیفائی ہے یا نہیں ہے. اگر جسٹیفائی نہیں ہے تو کچھ بھی بلیو کرتے ہیں یہ غلط ہے، چاہے وہ جتنے بڑے مومنٹ ہوں. ایز اے آرگومنٹ وہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. اگر وہ ہے چاہے جتنے غلط وہ بول رہے ہوں وہ جسٹیفائی ہے تو پورا ایک کنسسٹنٹ تھیسس ہے. یہ جو بیسک مقدمہ ہے کہ ریلیجیس تھاٹ اور کنکریٹ تھاٹ جو فیتھ، ریلیجیس فیتھ اور کنکریٹ تھاٹ جو ہے وہ مطلب کس جگہ کھڑے ہیں، وی ہیو ٹو سی اٹ. ان کی ریلیشن شپ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں پریفیس میں، کیا وہ پوری کتاب میں اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ ہم نے جج کرنے کو ثابت کر سکیں گے. ہاں یہی تو ہمارا کام ہے، ہم یہی کرتے ہیں. انہوں نے کتاب میں یہ کوشش کی ہے یہ ثابت کرنے کی. وہ کہتے ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میری یہی کوشش ہے. باقی اس میں غلطی جو وہ یہ مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ غلطی یہ ہے کہ جو نئے ذہن پیدا ہوں گے ان میں سے ان کو کچھ نئے خیالات آئیں گے، ان کے پاس بہتر انفارمیشن ہوں گی اور ان انفارمیشن کے ذریعے سے کافی چیزیں اس کتاب میں غلط ثابت ہوں گی یا کافی چیزیں ایسا ہوگا کہ ٹھیک ثابت ہوں. ویسے اقبال کو تنقید سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماں جو ہے اقبال کے مفکروں کے علاوہ خود اقبال کو کوئی خاص اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس کے اوپر ان کو بہت تنقید ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم آج کی ٹیکنالوجی کو کمپیئر کریں تو جب کمپیوٹر آفٹر یہ ایولیوشن جو کمپیوٹر کی ڈیولپمنٹ اور یہ سارا اب اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ اب بالکل ایک نئی ریسرچ ہونی چاہیے اس کے اوپر. کیا دس از کمپیٹیبل ٹو نہیں آرگومنٹ جو ہے وہ بہت اسینشلی دلچسپ چیز ہوتی ہے. وہ اصولی طور پہ اس کا پہلا جس طرح کہتے ہیں نا کہ غزل کا جو ایک بیت ہوتا ہے وہ آفاقی ہونی چاہیے، اس کا آرگومنٹ جو ہوتا ہے وہ آفاقی ہوتی ہے. آفاقی ہاں مطلب کبھی بھی ٹرو ہو سکتی ہے. اس کا ٹرو ہونے کا طریقہ یہ ہے، یہ اس کی assumption ہے، یہ ڈسکورس ہے اس کا. اس ڈسکورس کے اندر اندر آپ نے سوچنا ہے وہ جو فیکٹس پیش کر رہے ہیں وہ صرف اس ڈسکورس کی جسٹیفیکیشن ہے. ان فیکٹس کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا وہ واقعی ایسے ہیں جیسے وہ پیش کر رہے ہیں. اگر وہ ایسے نہیں ہیں تو اس آرگومنٹ میں اس فیکٹ کو لانا ایک خرابی ہے. اگر وہ ایسے ہی ہیں اور وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے جس طرح وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کنسسٹنٹ، تو اس آرگومنٹ میں مسئلہ ہے. چاہے دنیا آئنسٹائن کو رد کر دے، چاہے دنیا پوری فزکس کو رد کر دے، چاہے ان تمام بایولوجیکل سائنس کو رد کر دے جو اقبال مانتا ہے، اقبال کے ٹائم پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اس کی آرگومنٹ ان فیکچوئل ٹروتھفلنس سے جسٹیفائی نہیں ہوتی. اس آرگومنٹ کا ٹرو ہونا اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ کنسسٹنٹلی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ریلیشن کیا ہے. وہ فیکٹس پہ ٹرو نہیں ہوتی، وہ ریلیشن کے اوپر ٹرو ہوتی ہے. تو اس بیچ ہم کچھ منطق بھی سیکھیں گے. مطلب اب میں جو سمجھ رہا ہوں یہ کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جیسے آج پریزنٹ مومنٹ میں اقبال کھڑے اس مقدمے کو پیش کر رہے ہیں تو ہم اسی وقت اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ہم یوں نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس نے لکھا ہے ورڈ ٹو ورڈ ہم اس کو حتمی مان رہے ہیں کہ جو اس کی بلیف ہیں اور اس کے آئیڈیا ہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہم جو ریڈنگز اس کے علاوہ کریں گے وہ سارے وہ ہیں جو اقبال نے ریفر کیے ہیں، کہ جو اپنی چیپٹرز میں ریفرنس دیتا ہے نا، ہم ان سیکشنز کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ ولیم جیمز کیا کہتا ہے جس متعلق ولیم جیمز کو اقبال کوٹ کر رہا ہے. یا ایک ہے سی ڈی جوڈ نام ہے اس کا، وہ ایک ہسٹورین ہے فلسفی کا اور فلسفر ہے اسٹرانگ پریگمیٹک فلسفر. ہاں یہ پریگمیٹک ہے. اور میک ٹیلر ہے، میکنٹائر ہے، کچھ مسلم فلاسفرز ہیں جن کو بہت سراہتا ہے. نظام ہے،
اب نظام کے حوالے سے اقبال نے نظام کے اوریجنل ٹیکسٹ نہیں پڑھا ہے، نظام کی جرمن ٹرانسلیشن اس کے پاس تھی، اس نے وہ پڑھی ہے. نظام کی وہ ٹرانسلیشن بعد میں بدلی ہے. نظام کی اپنی کون سی لینگویج میں ہے؟ نظام اندلس کا ہے، عربی میں لکھا ہے. وہ 1000 سال پرانا ہے. تو اس کی اسٹیکس بڑی خوبصورت تھی ہوئی ہے. وہ ایک اقبال اس کو بہت الگ طریقے سے پیش کرتے ہیں کیونکہ ٹرانسلیشن چھپی تھی 19th سینچری میں، تو اقبال اس کو فالو کرتے ہیں. جو کہ 1950s میں ایک اور ٹرانسلیشن آتی ہے جو کہ اس کے کچھ اور ٹیکسٹ کے اوپر ہوتی ہے جو اس ٹرانسلیشن کی بالکل ایک الگ شکل میں ہوتی ہے. وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں نظام کا کیا رہا ہے. ابن حزم کا ایک حصہ ہے جس میں وہ مسلم فلسفے میں ریفر کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہم صرف اس لیے دیکھیں گے کیونکہ ہمیں اس ٹیکسٹ کو جاننا ہے اور اس ٹیکسٹ کے اندر اقبال کی کیا آئیڈیا ہے. اگر آپ کو جس وقت یہ سمجھ آئے کہ اقبال ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو اب کے معنوں میں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیا ہے پورا مدعا اس کا. پہلے تو وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے بڑے جارگنز وہ استعمال کر رہے ہیں اس سے آشنائی لازمی چیز ہے کہ وہ کیا کیا ہیں. اور اس وجہ سے ایکسپیرینس جو ہے وہ ولیم جیمز کا مدعا ہے. وہ یہ گروہ تھا پروسیس تھیولوجینز کا، ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایز آئیڈیا. اسی طرح ایوولوشن جو ہے وہ ڈاروینین نہیں ہے اقبال کے ہاں، وہ برگساں والا ایوولوشن ہے. اسی طرح ریلیجس جو اس کے نماز کے حوالے سے اس کی رائے ہے وہ بھی تھوڑا سا ویسٹرن ہے تھوڑا سا ایسٹرن ہے. اوکے چیپٹر ہے مجھ سے ٹائم ہم اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے. دانش بھائی got a few questions. جی جی. First of all, آپ نے ابھی کمنٹ کیا ہے کہ ڈارونزم ایوولوشن. فرسٹ آف آل اقبال یہ ڈارونزم ایوولوشن کی نہیں بات کر رہا. جسٹ ٹو کلیریفائی یہ فرسٹ میرا کمنٹ ہے. سوری یہ میرا فرسٹ کمنٹ تھا. سیکنڈ آپ نے ارلیئر آن آپ نے کہا تھا کہ اقبال جو ہے اس کا خودی کا کیا کانسیپٹ ہے اینڈ فیو ادرس. آپ نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے وہ کیا ہے. بٹ اگر ہم ان کو کرٹیکل اینگل سے دیکھنا ہے تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم اقبال کے نظریے کو خودی کے اور ادر جو نظریے ہیں اس کو اسی کے لینس لگا کے اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھے کہ what it actually really means. Second one, so I think it is important کہ آپ نے کہا کہ تعلق نہیں ہے. I think کہ we need to understand and میرا جو objective ہے کورس کا وہ یہی ہے کہ میں اقبال کا خود ہی کا جو concept ہے اس کو سمجھوں. So 2 points. Third point, the last one is اقبال نے اپنے بک میں آپ نے جیسے previously mentioned as well کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلامک اسکالرز نہیں ہوں، وہ کلیم نہیں کرتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ابن تیمیہ کو اور غزالی کو ہی ایکچولی چیلنجز دوز. اور آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر نے ڈاکٹر کو چیلنج کرنا ہے تو دے ہیو ٹو ہیو سفیشینٹ نالج کہ آپ کو اس کیٹیگری پہ آ کے پھر آپ چیلنج کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں ان 3 پوائنٹس کے بارے میں اگر آپ کلیریفائی کر دیں تو آئی تھنک ول بی ویری یوزفل. صحیح. پہلی چیز جو ایوولوشن کی ہے وہ ڈارونین نہیں ہے اقبال کے ہاں، وہ ایک خاص ایگزسٹینشنل آئیڈیا ہے جو سیلف کے حوالے سے ہے جس کو ایرن بیتال کہتا ہے برگساں. تو وہ برگساں کی طرف سے آتا ہے. اس کا جتنا ایوولوشن کا مدعا ہے وہ زیادہ تر وہ برگساں والے آئیڈیا سے جہاں تک مجھے سمجھ ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا کوئی تو چیز میں مجھے پتا ہوگا ایک بار ہر چیز میں کیا دیکھتا ہے. جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ برگساں سے اٹھاتا ہے اپنی پوری کی پوری جو ایوولوشن کا آئیڈیا ہے. اور جہاں وہ ایوولوشن کو کرٹیک بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ برگساں کو اوتھینٹک مانتا ہے اور برگساں کے آئیڈیا کے اوپر اپنے بیسک کرٹیسزم رکھتا ہے. ڈارون کو تو وہ کافی چیزوں کو ڈارون کے ایکسیپٹ نہیں کرتا اس میکینیکل ایوولوشن کے جو پروسیس ہے. دوسرا خودی کے حوالے سے یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا میں تھوڑا سا اس معاملے میں حساس ہوں کہ میں شاعری اقبال کی شاعری کو نہیں جانتا. تو خودی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اقبال کی شاعری میں شاید زیادہ ہے
جس کو موسٹلی وہ ریفر کرتے ہیں شاعری کے حوالے سے. لیکن جو اس کتاب میں خودی کے بارے میں ہے، جو سیلف کے اوپر ایک چیپٹر ہے اس کا، اس پہ ہم بات کریں گے. جتنا یہاں پہ ہے اتنا ہم بات کریں گے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا اس کتاب میں ہے اقبال کا، ہم اس حد تک رہیں گے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میں اقبال کی شاعری کا بالکل بھی ایک مطلب اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں کہ میں اس کی شاعری کے اوپر کوئی بھی بات کر سکوں. تیسری چیز جو ہے وہ میں بھول گیا کیا تھا. وہ ابن تیمیہ اور غزالی کو جو کریٹک کرتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ایک سائنٹیفک کرٹیسزم ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر بن کے اگر ڈاکٹر کے اوپر کرٹیک کرتا ہے تو ایک الگ فیلڈ ہے، وہ دونوں ایک فیلڈ کی بحث ہے. ایک ہے مذہبی ہے، مذہبی ان سینس کہ ریلیجس اسکالر ہے باقاعدہ، جیسے فقیہ ہوتے ہیں، یا اگر وہ عارف ہے تو وہ عرفانی تصور ہیں اور ان کے اندر کرٹیسزم ہے. وہ ایک فرق ڈومین ہوتی ہے. اب فقہی مسئلے کی پوری دلیل فرق ہوتی ہے، کلام کی پوری دلیل فرق انداز کی ہوتی ہے. علم الکلام کی اقبال علم الکلام والی دلیل استعمال نہیں کرتا. اس پہ ہم کچھ شاید مجھے کچھ ملے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ کلام کی دلیل ہوتی ہے. کلام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایمانیات کو کانسٹنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ 7 ارکان ہیں، ان پہ ہم کوئی چھیڑخانی نہیں کریں گے، بلکہ ہم صرف انہی 7 ارکانوں کی شرح پیش کریں گے کہ کس طرح ایکسپلین ہو سکتے ہیں. کم و بیش جہاں تک مجھے اندازہ ہے کلام والی آرگومنٹ اس طرح کی علم کلام کی، جس میں آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ و بعد موت، اور جو قدر ہے جو من اللہ تعالی تقدیر ہے، اور یہ جو ساری وہ ہیں، ان کو قائم رکھتے ہوئے آپ اس 7-8 کو فیت سمجھ لیں کہ ہم اس کو کبھی بھی چیلنج نہیں کریں گے. اس کے خلاف جو رائے ہوگی ان کے اس کے حق میں ہم ان رائے کو غلط ثابت کریں گے کہ جہاں جہاں رائے کی کمزوری ہوگی. یہ کلام کی ایک آرگومنٹ ہے. فقہی بحث فقہ کی طرح ہوتی ہے. جو اقبال کی بحث ہے اور اقبال کی کرٹیسزم ہے، آپ کو اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ غزالی پورا پڑھیں اور پھر اس کے اوپر فلسفیکل ریئیکشن دیں، فلسفیکلی اس کی کرٹیسزم کریں. اقبال کرٹیسزم کرتا ہے وہ فلسفیکل ہے، وہ ریلیجیس نہیں ہے، وہ فقہی نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فقہی نہیں ہے، وہ عرفانی نہیں ہے، کیونکہ اقبال عارف نہیں ہے. تو وہ عرفانی بحث تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. وہ اس حد تک عرفانی نظری کی بھی بحث نہیں ہے، فلسفیانہ بحث ہے پراپرلی. تو فلسفیکل تھیسس کے اندر رہ کے وہ سائنس کو بھی فلسفیکلی ڈیل کر رہا ہے اور وہ ریلیجن کو بھی فلسفیکلی ڈیل کر رہا ہے. تو اس کے اندر ایک آرگومنٹ کی جسٹیفیکیشن آپ کو اوپر نیچے سے نظر آتی ہے، مگر اس کو ہم پراپرلی سائنس نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم پراپرلی ریلیجس تھاٹس نہیں کہہ سکتے. وہ ایک ریلیجس فلسفی کی ایک بحث ہے، یا فلسفی آف سائنس کی ایک بحث ہے، یا ان دونوں کے بیچ کی ایک بحث ہے جو چل رہی ہوتی ہے اقبال کے یہاں. اس طرح ہے وہ کہ ہم اقبال کو ریلیجس فلسفر مانتے ہیں، ہے وہ، ہم اس کو سائنٹیفک فلسفر بھی مان سکتے ہیں، اور وہ شاید کسی حد تک ہے، کیونکہ ان دونوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ریلیجس اسکالر ہوں اور یا ایک سائنس کے اسکالر ہوں. آپ کی کوئی بھی میٹا فزکس کی دلیل اگر وہ مٹیریلزم کے اوپر کھڑی ہے، وہ کسی حد تک فلسفی آف سائنس کے اندر جسٹیفائی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ فلسفی آف سائنس کنسیڈر کی جاتی ہے. اگر آپ کی کوئی دلیل جو ریلیجن کو آرگومنٹیٹیولی جسٹیفائی کر رہی ہے لیکن وہ اس کو ایک ریجڈ ریلیجس پیٹرن کے اندر نہیں کرتی، تو وہ ریلیجس فلسفی کی بحثیں ہیں، اس کے اندر بہت ساری ہیں. پرابلم آف ایول ہے، اس میں فیتھ ہے، خدا کی وحدانیت پہ بحث ہے، اور یہ سارے فلسفی ریلیجن کی بحثیں ہیں. یہ میں نے ریکنسٹرکشن کے لیکچر کس سٹیج میں ہے علامہ اقبال کے، کس پیریڈ میں تھے؟ یہ 29-32 تک. 29 تک بتایا، مطلب کہ ان کا وہ مڈل پیریڈ تھا یا کون سا ٹائم تھا؟ نہیں 39-38 میں فوت ہو جاتے ہیں. لاسٹ میں ہے. تو
اقبال کے خطوط بھی اس دور کے بڑے مزے کے ہیں اس حوالے سے اگر ہم ان کو دیکھیں. اور اقبال کے خاص کر عبدالسلام سلیمان ندوی کے ساتھ جو ان کے جتنے مکاتب ہیں. اچھا اظہر صاحب آپ ابھی چونکہ ہیں تو آپ کو اردو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے نا؟ جی نہیں کوئی نہیں. ہاں بس پھر ہم صحیح ہیں. آپ فارسی پڑھنا جانتے ہیں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو خیر اردو میں اس کے کچھ ٹیکسٹ ہیں تو ہم وہ شیئر کرتے ہیں. اور یہ سر ہے آج کے لیے ہمارا اتنا تھا کیونکہ ہم پریفیس پہ تھے اور ایک انٹروڈکشن کرنا تھا. تو اگلی دفعہ یہ ہے کہ شام تک یا کل صبح تک آپ کو ایک ٹیکسٹ ارسال ہوگی واٹس ایپ پہ. تو آپ نے وہ پڑھنا ہے اور اس کے اوپر مشکل کوئی سوال جواب ہوں گے. اگر ہوں گے تو مطلب آپ کیونکہ بڑا آسان سا ٹیکسٹ ہے. اس میں صرف لیٹن ورڈ ہیں مشکل, باقی تو سارے آسان ہیں. وہ آپ نے پڑھنا ہے. اگر وہ بڑا ہوا تو اس پورے ہفتے کے لیے وہی ٹیکسٹ ہے. اگر وہ بڑا نہیں اسی میں سے ڈیکنسٹرکشن میں سے نہیں, وہ ولیم جیمس کا ایک کتاب ہے جس آئیڈیا کے اوپر ریکنسٹرکشن لکھی گئی ہے, یا ریکنسٹرکشن یوں سمجھ لیں کہ اس تھیسس کی ایک ڈیولپ شکل ہے. وہ ہے کتاب ورائٹی آف ریلیجیس ایکسپیرینسز کے نام سے ہے. وہ کتاب ملے گی یا ٹیکسٹ آپ دے دیں گے پڑھنے والا؟ نہیں, اس کا صرف انٹروڈکشن ہے. وہ کتاب تو بہت بڑی ہے, وہ 800-900 صفحوں کی کتاب ہے. وہ مطلب جی ہاں, تو میں پی ڈی ایف اس کا نکال کے آپ کو دے دوں گا. اگر الگ سے نہیں ملے تو میں آپ کو کتاب بھیج دوں گا. اس میں سے جو کچھ حصے ہیں وہ آپ کو کس کی بتا دوں لکھی ہوئی ہے؟ گا. ولیم جیمس کی. اچھا یہ ولیم جیمس کی تھوڑی سی آپ انٹروڈکشن دیں گے ولیم جیمس کا کیا ہم وہ ٹیکسٹ پڑھ لیں. ویسے ولیم جیمس جو تھے وہ پریگمیٹک فلاسفر ہیں اور وہ کسی زمانے میں سائیکولوجسٹ بھی ہوتے تھے. کس دور کے آدمی ہیں؟ ولیم جیمس لیٹ 19th سینچری شروع کے 20th سینچری کے ہیں. اچھا اسی دور کا. اچھا مطلب تو یہ 19th سینچری از لائف. نہیں, وہ آپ کے لیے اس دور کے ہیں نا, میرے لیے تو صحیح اس دور کی نہیں ہے. وہ اس کی میرے خیال سے 40s میں ڈیتھ ہوتی ہے, کیونکہ وہ 30s یا 20s میں آ کے بیہیویئرسٹ سائیکولوجی کو رد کر دیتے ہیں باقاعدہ, جو انہوں نے خود کنسٹرکٹ کی تھی ایک سسٹم سائیکولوجی میں. ایک مٹیریلسٹک سائیکولوجی تھی جس میں محض بیہیویئر کو ٹرو مانا جا سکتا تھا, کہ جو ہماری بیہیویئر ہے اس کو ہم ایک اتنا یقین کے طور پہ اس پہ اتنا یقین کریں جتنا ہم اپنی فزیولوجیکل حالت پہ یقین کرتے ہیں. تو بیہیویئر پہ یقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں اپنے حوالے سے اسی پہ یقین کیا جانا چاہیے. تو اس چیز کو لے کے ریلیجیس ایکسپیرینس کا ایک آئیڈیا ہے, وہ یہ ہے کہ اب اگر ہم ایجپشین بک آف ڈیتھ دیکھیں تو وہ اگر کچھ نہ ہو تو 3000 سال پرانی یہ کتاب ہے. اگر ہم گلگامش جو سمیرین ایک ہیرو ہے اس کا سفر دیکھیں تو وہ 4500-5 سال پرانا ٹیکسٹ ہے, 5000 سال پرانی ٹیکسٹ ہے. اگر ہم انڈس کے مورتیوں کو دیکھیں یا مہرگڑھ کی حالت کو دیکھیں تو وہ 11000 سال پرانی چیزیں ہیں. اگر ہم کیو پینٹنگ کو دیکھیں جو ریلیجیس پینٹنگ ہیں تو وہ 15-20 ہزار سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں, جو کتنے قدیم جاتے جاتے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پچھلے 15,000 سال یا 10,000 سال سے جو لوگ کانسٹنٹلی ایک جیسی چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہیں, ہم کس مدعے کے تحت پچھلے 600 سالوں سے اس کو رد کیوں کر رہے ہیں جو غلط ہے. تو اتنا اگر سملیرٹی ہے ان میں تو ان کو ایز اے فیتھ یا ایز اے بلیف یا ہم یوں کہیں کہ ایز اے ایکسپیرینس ہم کو ایکچولی وہ ایکسپیرینس ہوا ہے, کس طریقے کا ایکسپیرینس ہے یہ ہمیں نہیں پتا, اس لیے ہم اس کو رد کر رہے ہیں. ہم صرف یہ مانیں کہ ہمیں اس کے ایکسپیرینس کا اندازہ نہیں ہو کس طرح کا ہے, لیکن وہ ایک ایکسپیرینس ہے تو کانسٹنٹلی ہر کسی کو ہوتا آ رہا ہے. اس کو ایک سیٹ بناتا ہے وہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ XYZ ریلیجیس ایکسپیرینسز ہیں. اب ان میں مسٹیسزم ایک ہے, ایک میریکل ہے,
ایک جس کو ہم کرامت کہتے ہیں وہ میریکل نہیں ہوتی، اور ایک جس کو ہم جو جادو وغیرہ ہوتا ہے اس کو استدراج کہتے ہیں، ایک استدراج ہے، ایک پروفیسی ہے، اپوسٹیسی ہے، اور ایک ہیریسی ہے، آفٹر لائف کا جو ایکسپیرینس ہے. وہ ایک کتاب ہے جو اینتھولوجی ہے ان تمام ایکسپیرینسز کی، وہ لیکن کرسچن ڈومین میں، کرسچینٹی میں یہ سارے، جس میں ٹرینیٹی بھی ہے، اس میں اس طرح کافی چیزیں ہیں جو کرسچن تھیولوجی کی پوری مختلف ہے، جس کو ہم نیچرل تھیولوجی کہتے ہیں. اس کی جو سائیکولوجیکل اس میں کوٹ کیے ہوئے ہیں، وہ اس لحاظ سے ایک بہت مزے کی کتاب ہے کہ اس میں ریلیجیس ایکسپیرینسز، مسٹیکل ایکسپیرینسز، پروفیٹیکل ایکسپیرینسز، یہ سارے جو ہیں جن کو ہوئے ہیں نا، اس نے وہ ایکچوئل سورسز سے نکال کے سارے جمع کیے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سورس ہے کہ آپ 800 صفحوں کی کتاب میں بھی اس کو بند نہیں کر سکتے، کہ یہ بہت زیادہ ہیں، انبار ہے ایکسپیرینسز کا نا. تو وہ ان کو ٹرو مانتا ہے چونکہ وہ چل رہے ہیں تو اس لیے وہ ہیں. تو اس سے آگے وہ کہتا ہے کہ یہ ایکسپیرینسز موجود ہیں، ان کو اتنا ہی ماننا چاہیے جتنا ہم آبجیکٹیو ورلڈ کی ریئلٹی کو ایکسپیرینس مانتے ہیں. یہ اتنا ہی آبجیکٹیو ہے جتنا یہ دنیا آبجیکٹیو ہے. تو اس تھیسس کو لے کے اس کا پہلا چیپٹر اس کے اوپر ہے کہ ریلیجیس ایکسپیرینس کیا ہوتی ہے اور کیوں جسٹیفائی، مطلب اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے نا، پریگمیٹک آرگومنٹ جو اس کی ہے وہ ولیم جیمز والی آرگومنٹ ہے جو پہلا چیپٹر. تو اس لیے ہم جیمز کا وہ والا یا تو ول ٹو بلیف ہے جو میں آپ کو اس دیکھ میں رہا ہوں. غزالی کا بھی ذکر ہے پہلے چیپٹر میں. ہاں غزالی ہمارا مدعا نہیں ہے پہلے چیپٹر میں، کیونکہ غزالی جو ہم مدعا بنتا ہے وہ تیسرا چیپٹر ہے جہاں پہ خدا کے اوپر ہم غزالی بہت ویسے کافی چیزوں کے اوپر وہ بات کرتا ہے اس کتاب میں. ایک پہلے چیپٹر میں تو کافی زیادہ ہے، مگر جو مین ہے وہ جیمز ہے، اور غزالی نہیں ہے، ایک اور شخص ہے جس کی پوری ہے ابھی جو شخص ہے. یہ جو ٹیکسٹ آپ کے پاس ہے اس کا یہ کون سا یہ اگر لینا چاہیں مل جائے گا یہ والا؟ ہاں یہ جو آپ گوگل میں ڈیکنشن میں لکھو پیدا کر لیجیے، یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں واٹس ایپ پہ، یہ اس پہ اسکائپ میں آپ نے واٹس ایپ میں بھیج دوں. تو آج کے لیے اتنا، ملتے ہیں پھر اگلے ہفتے. نیکسٹ کلاس کب ہے؟ سیٹرڈے 3 بجے. اچھا سیٹرڈے. ہاں مگر نیکسٹ کلاس جو ہے وہ تھوڑی بڑی ہوگی. ٹھیک ہو جی حضرت صاحب. Thank you. It was very, thank you very much, Danish bhai. It was very useful. جی شکریہ. میرا نمبر See you next week, inshallah. Assalamu alaikum. انشاءاللہ السلام.